السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار مومن کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ انبیاء اکرام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے اور مغفرت طلب کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بار بار توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے مایوس نہ ہوں بلکہ واپس اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان سچے دل سے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ استغفار ہی کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ استغفار انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ جس طرح جسم کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے دل کو بھی گناہوں کی گرد سے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استغفار انسان کا دل نرم کرتا ہے اور اس کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ استغفار مشکلات اور مصیبت کو حل کروانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں لیکن مومن جانتا ہے کہ اصل مدد صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ استغفار انسان کو اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ کئی بار انسان غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن استغفار اسے یاد دلاتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم استغفار کیسے کریں؟ استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی کریں۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور استغفر اللہ ساتھ ساتھ کہتے چلیں۔ دل میں ندامت ہو، نادم ہو، شرمندگی ہو اور احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ استغفار کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ آگے سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اور استغفار کرتے کرتے اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں اور شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ میرا ڈریم تھا کہ میں گورنمنٹ جاب کروں، لیکن میں جب بھی اپلائی کرتی اس کے لیے تو میرے لیے ریجیکشن ہی آتا۔ جب بھی کوئی فارم آتے گورنمنٹ جاب کے لیے یا کوئی ویکینسی ہوتی میں فوراً اپلائی کرتی، میں تیاری شروع کر دیتی، لیکن نتیجہ وہی تھا، میں فیل ہو جاتی، ہر بار میں فیل ہو جاتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ریلیٹیوز اور میرے فرینڈس میرا مذاق اڑاتے تھے، سب کہتے تھے گورنمنٹ جاب اتنی آسان نہیں اور ہر کسی کی قسمت میں گورنمنٹ جاب نہیں، لیکن میں کوشش کرتی رہی۔ کوشش کرنے کے باوجود مجھے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا اور میں پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایک دن میں اپنا موبائل چلا رہی تھی، میرے سامنے ایک استغفار کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئی۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں استغفار کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اب استغفار سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت سے عزم کیا کہ انشاءاللہ میں بھی استغفار کروں گی اور اپنی زندگی میں نماز کی پابندی بھی کروں گی۔ جب میں نے استغفار کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دعا ڈالی، تو میں یہ دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اگر گورنمنٹ جاب میرے لیے بہترین ہے تو میرے لیے آسانیاں فرما دے، اور اگر نہیں بہترین تو میرا دل اس کی طرف سے پھیر دے۔ اسی طرح میں دعا بھی کر رہی تھی، استغفار بھی کر رہی تھی۔ مجھے استغفار کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت ایک ویکینسی آئی گورنمنٹ جاب کی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ تم یہ جاب کے لیے اپلائی کرو۔ میں نے اس فارم کو فل کیا اور سبمٹ کر دیا، میرا اس میں نام آ گیا اور میں نے ایگزام کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ میں ایگزام کی تیاری بھی کرتی، ساتھ ساتھ استغفار کرتی اور خوب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتی۔ ایگزام کا دن بھی آ گیا، میں ایگزام کے ہال میں بیٹھی ایگزام کر رہی تھی۔ الحمدللہ اس میں جو سوال تھے میں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے صحیح جوابات لکھ دیے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کا رزلٹ آیا اور الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا تھا۔ میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی اس رزلٹ میں الحمدللہ۔ کچھ ٹائم کے بعد اس جاب کے لیے انٹرویو کی نوٹس آئی میرے پاس۔ میں نے انٹرویو کی تیاری کی اور 1 ہفتے کے بعد انٹرویو تھا۔ میں انٹرویو دینے گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جو کوشچن مجھ سے کیے الحمدللہ میں نے ان کے صحیح جوابات دے دیے۔ پھر اس کے 1 ہفتے کے بعد میرے پاس کال آتی ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے اس انٹرویو میں اور آپ کو کل سے یہ جاب جوائن کرنی ہے۔ الحمدللہ
جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس ڈریم کو پورا کیا. الحمدللہ. چیزیں انسان سوچتا ہے کہ فوراً ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کب کیا اور کس وقت کیا چیز دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس وقت اس چیز کے لیے مقرر کیا تھا، اس جاب کے لیے میرے لیے یہی وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. تو جو لوگ بھی کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہوں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ چیز ابھی کیوں نہیں ملی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کہ کب بندے کو کیا چیز دینی ہے. یہی کہوں گی کہ آپ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. بہترین وقت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں. جزاک اللہ خیرہ.